اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت رکوع 1 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لائے اور پھر انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلوں کی بھی ہم آزمائش کر چکے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور جنہوں نے نیک کام کیے انہیں بہتر بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تم پر وہ دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو تو پھر ان کا کہنا نہ مانو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان پر یقین کے ساتھ قائم رہو، ڈاواں ڈول نہ ہو، اور اللہ سب جانتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم شام بات کر رہے تھے پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف امویبل پراپرٹی، جو کہ سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں لے ڈاؤن کیا گیا ہے ایک پرنسپل، کہ جب کوئی شخص کنسیڈریشن کے بدلے کسی امویبل پراپرٹی کا انتقال کرنے کا معاہدہ بذریعہ تحریر کرتا ہے، یا کوئی دوسرا اس کی طرف سے اس تحریر پر دستخط کرتا ہے، اور تحریر کی یہ تمام جو سٹیپولیشنز ہیں، تمام شرائط ہیں، جو مل کر ایک دستاویز انتقال جائیداد بنا دیتی ہے، اور وہ معقول ڈاکومنٹ طے پا جاتا ہے، اور اگر ٹرانسفری جو ہے، جو خریدار ہے، اس نے اس معاہدے کی جزوی تعمیل کے اندر، پارٹ پرفارمنس کے اندر جائیداد مکمل طور پر یا اس جائیداد کے کسی حصے کا پوزیشن لے لیا ہو، یا پہلے ہی قبضہ لے لیا ہو، یا معاہدے کی پارٹ پرفارمنس میں قبضے کو جاری رکھے، یا معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے بطریہ پیمنٹ کوئی فعل سر انجام دے، اور ٹرانسفری نے اس معاہدے میں اپنے حد تک اپنے حصے پر عمل کیا یا عمل کرنے پر راضی ہے، تو پھر اس بات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے کہ معاہدے کی رجسٹریشن اکارڈنگ ٹو دا رجسٹریشن ایکٹ رجسٹری کروانا لازم تھا، خواہ معاہدے کی رجسٹری نہیں کروائی گئی، یا جہاں انتقال کی دستاویز موجود ہے وہاں یہ انتقال کی تکمیل جو ہے اس طریقہ کار کے مطابق نہیں کی گئی جو کہ رائج الوقت قانون جو کہتا ہے یا بائنڈنگ کرتا ہے، دین جو منتقل کنندہ ہے یا کوئی دوسرا شخص جس نے سیل آؤٹ کر دی ہے، وہ یا اس کا کوئی نمائندہ جو اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے اس پراپرٹی کے اندر، وہ اس کے خلاف کوئی حق نافذ نہیں کر سکتا۔ اب اس جائیداد کی بابت جو کہ منتقل علیہ جو ہے، جس نے اپنے نام ٹرانسفری ہے، جو جس نے وہ پراپرٹی خریدی ہے، اس نے حاصل کی ہے، اس پہ قبضہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس بابت اس نے کوئی صرف اور صرف اسی جو معاہدہ اس نے کیا ہے اسی کی پارٹ پرفارمنس میں جا رہا ہے، تو کوئی چیز اس ٹرانسفری کے رائٹ کو، چونکہ اس نے فار کنسیڈریشن اس کو لیا ہے، اس کو متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے حد تک جو ہے پارٹ پرفارم کر دیا ہے۔ اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں پارٹ پرفارمنس کے کون کون سے جو ہے وہ عوامل ہیں، کون کون سے عوامل جو ہے وہ پارٹ پرفارمنس کو فارمیٹ کرتے ہیں، کس حد تک وہ ہوتی ہے، اور تبھی واقعہ ہوتی ہے جب کوئی کام معاہدے کی تکمیل کے لیے پیمنٹ کا دینا، یا قبضے کو تھوڑا قبضہ لیا اور اس کو برقرار رکھا، اور کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا فعل جو معاہدہ سے پہلے کوئی بھی کام انجام دیا جائے تو اس کو جزوی تعمیل تو نہیں ہوگی، لیکن معاہدہ کرنے کے بعد جو شرائط طے کی تھیں اس کے مطابق اگر اس نے کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی اس کی پارٹ پرفارمنس کی ہے، تو وہ پارٹ پرفارمنس کے مثلاً اراضی سے پہلے کوئی بھی کام، مثلاً اراضی کو اس نے جائزہ لیا ہے، اس نے پیمائش نکالی ہے،
قیمت کی ویلیویشن اس نے کی ہے. یہ تمام کام جو ہیں پارٹ پرفارمنس میں نہیں آتے ہیں. لیکن اگر جب معاہدہ اس نے کر لیا ہے، کچھ تھوڑی بہت پیمنٹ وہ دینے چلا گیا، اس کا قبضہ حاصل کرنے چلا گیا، وہاں پہ کوئی اینٹیں لگا دیں، کوئی معاملہ کر دیا. اب اس کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں جو اسپیسیفک پرفارمنس بائی فرائی ایک جو ہے انگلستان کے اچھے جورسٹ ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اسپیسیفک پرفارمنس، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے ایکویٹیبل جو رائٹس ہیں اس کو کریٹ کرتی ہے. معاہدہ کے بعد کیا گیا کوئی بھی فعل، اگرچہ وہ معاہدہ کے ضمن میں کیا گیا ہو، اسے پارٹ پرفارمنس یعنی جزوی تعمیل کے لیے کیا گیا کام جو ہے نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ خاص طور پر وہ معاہدہ کی تعمیل، اس کی تکمیل کے لیے سر انجام نہ دیا جائے. اس حوالے سے سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کامن لاء میں دیکھیں، کیونکہ ایکوٹی ٹوٹل کامن لاء پہ بیس کرتی ہے، اور انگلستان کی پریوی کونسل اور انڈیا کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹس جو ہیں اس حوالے سے وہ پارٹ پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری پاکستان اور انڈیا کی جو سپریم کورٹس ہیں وہ ایکوٹی اس طرح سے تحلیق تو نہیں کرتی ہیں جس طرح سے ان کامن لاء کرتا ہے، بلکہ حقیقی حق جو ہیں وہ جو ایکچول پوزیشن ہے، جو ریئل رائٹ ہے، وہ وہاں پہ جو ہے کریٹ ہوتا ہے. اور یہ حق انگلش جو اگر ایکوٹی کے حساب سے دو زاویوں سے زیادہ محدود ہے. مثلا یاد رکھیے گا کہ جو بھی موبل پراپرٹی کا معاہدہ ہے وہ تحریری ہونا چاہیے، اور جو چیز بھی اس کی پرفارمنس کے لیے کی گئی ہے، مثلا سیکشن 53A میں اگر دیکھیں معاملہ آ جائے گا اس دستاویز ٹرانسفر کا جو کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہی فرض کرے ہیں، تو اس ٹرانسفری کے لیے کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ خواہ اس نے پارٹ پرفارمنس کی ہے لیکن کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتی ہے. لیکن سیکشن 53A جو ہے اگر ہم دیکھیں تو خواہ اس کا ٹائٹل تو کریٹ نہیں کرتی ہے لیکن اس کی پوزیشن کا حق جو ہے محفوظ کرتی ہے. اور اگر ہم 53A جو ہے اس کے پرنسپل پارٹ پرفارمنس کو دیکھیں تو یہ رول آف جسٹس، ایکوٹی اینڈ گڈ کنسائنس ایون ویئر ایکٹ از ناٹ ان فورس کے معاملے میں ہمارے سامنے آتا ہے. کہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم سیکشن 53A کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکوٹی پہ اوپر ہے کہ میں اپنا پارٹ پرفارم کر رہا ہوں، اور میری پارٹ پرفارمنس جو ہے اس کانٹریکٹ کی جو اموبل پراپرٹی کے بابت میں نے کیا ہے اس کے متعلق ہے. اور جو بھی کانٹریکٹ ہے جس کی پارٹ پرفارمنس کا معاملہ ہے وہ مؤخذہ غیر منقولہ جائیداد یعنی اموبل پراپرٹی کی منتقلی کا ہونا چاہیے، فار کنسیڈریشن ہونا چاہیے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی کا جو معاہدہ ہے وہ ان ریٹن ہونا چاہیے. معاہدہ کرنے والے یا اس کے جو ریپرزینٹیو ہے، جو کمپیٹنٹ ریپرزینٹیو ہے، اس کی طرف سے وہ سگنیچر ہونے چاہیے، اور شرائط معاہدہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہ تعین اور طے شدہ ہونی چاہیے، اور مشتری کے پاس اس اموبل پراپرٹی کا قبضہ یا تو پہلے سے ہونا چاہیے یا معاہدے کے بعد اس کو کوئی قبضہ ملا ہے. اور اس کے بعد جو مشتری ہے، جو ٹرانسفری ہے، وہ اپنی طرف سے جو بقیہ شرائط ہیں، مثلا رقم ہے یا کوئی بھی شرائط ہیں، وہ اس کی تکمیل کے لیے وہ تیار ہے. اور جو جس شخص سے خریدا ہے، بایا جو ہے، منتقل کنندہ جو ہے جس نے پراپرٹی منتقل کرنی ہے، وہ سیل ڈیڈ کی تکمیل کے لیے ہیلے بہانے ٹال مٹول جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اب یہ ساری چیزیں سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن ملتی ہے. اور مزید اگر ہم اس کی طرف جانا چاہیں تو 2006 SCMR پیج 315 اور 2009 SCMR پیج 589 اور
2004 SCMR پیج 530 اور PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 68 اور 2003 SCMR پیج 327 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اب اگر ہم ڈاکٹرائن آف پارٹ پرفارمنس جو لے ڈاؤن کیا گیا تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں، اس کی اگر ہم مختلف معاملات میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے کانٹریکٹ ٹو ٹرانسفر کا معاملہ آئے گا کہ کانٹریکٹ ٹو ٹرانسفر میں معاہدہ ہمیشہ غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کا ہونا چاہیے، اور منتقلی کے معاہدہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور معاہدہ جو ہے وہ سیکشن 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر جو پرنسپل آف پارٹ پرفارمنس ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے تحت کوئی جو موویبل پراپرٹی ہے اس کی بابت بھی پارٹ پرفارمنس کا جو پرنسپل ہے وہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہمیشہ اموویبل پراپرٹی کے اوپر ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اموویبل پراپرٹی اور موویبل پراپرٹی میں واضح فرق جو ہے وہ سیکشن 53 میں واضح کر دیا گیا کہ اموویبل پراپرٹی سے ہی ڈیل کرے گا، یہ منتقلی کا معاہدہ ہوگا تو اس کی پارٹ پرفارمنس جو ہے پارٹ پرفارمنس سیکشن 53A کے اندر فال کرے گی، اور جو بھی معاہدہ زیر غور آ رہا ہے وہ جائیداد غیر منقولہ کی منتقلی کے بارے میں ہوگا۔ اب اس کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔